میرے دوستو، ایک بات ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے کہ ہر چیز اپنی فطرت کے ساتھ ہری بھری رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی درخت اور پودے کو مٹی سے جدا کر دیں تو وہ ہرا بھرا نہیں رہ سکتا، کیونکہ درخت اور پودا اس کی فطرت ہے کہ اس نے مٹی کے ساتھ ہی برقرار رہنا ہے۔ اس کو آپ سونے کے گملے میں رکھ دیں لیکن اس کے اندر مٹی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ہرا نہیں رہ سکتا۔ اس کو سونا نہیں چاہیے بلکہ اس کو مٹی چاہیے، مٹی میں وہ رہے گا۔ پانی اس کو آپ دیں گے تو وہ اس کے اندر خوشحالی بھی ہوگی، اس میں رنگینی بھی ہوگی، اس میں تر و تازگی بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے تمام چیزوں کو آپ اسٹڈی کرتے جائیں، ان کو پڑھتے جائیں۔ جس کا تعلق اندھیرے سے ہے اس کو اندھیرے میں رہنا ضروری ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ روشنی سے ہے۔ کچھ پودے ہیں ان کو آپ روشنی میں رکھیں تو مرجھا جاتے ہیں، اگر ان کو آپ سائے میں رکھیں تو ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی فطرت ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے، اور اس طبیعت کے ساتھ جڑا ہوا ماحول جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک وہ چیز اپنے وجود کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ مثال، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانے کے بعد اب آگے چلیے میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح زمین کے اوپر ہر چیز کو ایک فطرت عطا کی ہے، ایک طبیعت عطا کی ہے، ایک وجود کے ساتھ تعلقات کو پیدا فرمایا ہے، جب تک ان چیزوں کو ان متعلقین کے ساتھ جوڑو گے نہیں، وابستہ نہیں کرو گے، اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں برقرار نہیں رہ سکتی۔ اے بندہ انسان، بالکل اسی طرح انسان کی طبیعت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کی روح کو پیدا کیا ہے، انسان کے وجود کو پیدا کیا ہے، تو اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ کبھی اس کو غور کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العالمین نے، انسان کو اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کے ساتھ انسان کو جوڑا ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ یہ نہیں جڑے گا، یہ مرجھایا رہے گا، اس کے اندر تازگی نہیں آئے گی، اس کے اندر روح کو سکون نہیں ملے گا، اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ قرآن کو اگر اس نے بھلائے رکھا، قرآن کو اگر اس نے دور رکھا، قرآن سے یہ نہ جڑا تو یہ بات حقیقت ہے، بالخصوص مسلمان، کیونکہ مسلمان کی روح کا تعلق قرآن سے ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھیں بار بار، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بڑی تسلی سے اور بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ مسلمان، اس کے روح کی تازگی، اس کے بدن کی بیماریوں کی شفا، اس کے مال میں برکت، اس کی عمر میں برکت، اس کی زندگی میں برکت، اللہ پاک بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ اے مسلمان کان کھول کے سن لے، تیری زندگیوں کی تمام تر جو وفا ہے، تمام تر بہاریں ہیں، وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں۔ جس طرح مٹی سے پودا جدا ہو تو وہ ظاہری طور پر کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتا، نہ باطنی طور پہ خوشحال رہ سکتا ہے، بالکل مسلمان کی بھی مثال ایسے ہے۔
جس مسلمان کی شب میں قرآن نہیں، جس مسلمان کے دن میں قرآن نہیں، جس مسلمان کی زبان پر قرآن نہیں، جس مسلمان کے دل میں قرآن نہیں، جس مسلمان کے عمل میں قرآن نہیں، جس مسلمان کی نگاہ و بصیرت میں قرآن نہیں، جس مسلمان کے عقل و شعور میں قرآن نہیں، جس مسلمان کے علم و عمل میں قرآن نہیں، جس مسلمان کے ذہن میں قرآن نہیں، جس مسلمان کے تصورات میں قرآن نہیں، جس مسلمان کی فکر میں قرآن نہیں، جس مسلمان کی معاشرتی زندگی میں قرآن نہیں، جس مسلمان کی زندگی کے کسی پہلو میں قرآن نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے صاف صاف کہہ دیا ہے اس کا سینہ، اس کا گھر، اس کا وجود وہ قبرستان کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران قبرستان کی طرح ہے، جس گھر میں قرآن نہیں وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، جس دماغ میں قرآن نہیں وہ دماغ قبرستان کی طرح ہے۔ تو قبرستان کا مطلب آپ جانتے ہیں، قبرستان میں کہہ کے نہیں ہوتے، قبرستان میں خوشحالی نہیں ہوتی، قبرستان میں خوشیاں نہیں ہوتی، قبرستان میں ویرانی ہوتی ہے، قبرستان میں ڈر ہوتا ہے، قبرستان میں گھبراہٹ ہوتی ہے، قبرستان میں پشیمانی ہوتی ہے، قبرستان میں دل نہیں لگتا کسی کا بھی۔ تو اے بندے، تیرے نبی نے تمہیں صاف صاف کہہ دیا، قرآن کو اگر تو نے سائیڈ پہ کر دیا تو پھر سینہ ویران، پھر عقل ویران، پھر دماغ ویران، معاشرہ ویران، گھر ویران، فیملی ویران، خاندان ویران۔ اگر چاہتے ہو کہ ویرانی سے بچ جاؤ، لوگوں قرآن کو سینے سے لگا لو۔ یہ بات حقیقت ہے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اول منزل ہے، قرآن اول پناہ گاہ ہے، قرآن اول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کو دیا گیا تحفہ ہے۔ قرآن امن کی ضمانت ہے، قرآن رحمت کی ضمانت ہے، قرآن برکت کی ضمانت ہے، قرآن کرم کی ضمانت ہے، قرآن خوشحالی کی ضمانت ہے، قرآن فضل کی ضمانت ہے۔ فضل اسی کو ملے گا جو قرآن کو اپنا رہنما مانے گا۔ قرآن کو چھوڑنے والا کامیاب نہیں، قرآن کی تلاوت کو ترک کرنے والا، اس کے لیے کوئی برکت کی گارنٹی اور امانت اور ضمانت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا بن جائے۔ اگر کوئی مولانا ہے تو اس کو بھی مولانا جو ہے نا ہونا فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ قرآن سے عشق نہیں کرے گا، قرآن سے محبت نہیں کرے گا۔ کوئی مفتی ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی سجادہ نشین ہو، کوئی گدی نشین ہو، کوئی محدث ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو مذہبی طور پہ اور اسی طریقے سے دنیاوی طور پہ، تو وہ اپنی پھوپھاں تو دکھا سکتا ہے، وہ بڑا لباس تو پہن سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا دکھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن سے دور ہے تو وہ یہ یاد کر لے اس کا ظاہر اس کے باطن کو روشنی نہیں دے سکتا، باطن کو روشنی نہیں دے سکتا۔ باطن میں نور تبھی آئے گا جب قرآن باطن میں آئے گا، آنکھوں میں چین تبھی آئے گا جب آنکھیں قرآن کے صفحے کو تکتی ہوں گی، قرآن کو پڑھتی ہوں گی، قرآن کو دیکھتی ہوں گی، قرآن کی سطریں اس کے دماغ میں چلتی ہوں گی، تو رب تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کے پیچھے کہ پوری دنیا کو منور کر دے گا، اور وہ قرآن اس کے سینے کو بھی روشن کرے گا اور بدن کو بھی تر و تازہ فرما دے گا۔ میرے دوستو، قرآن مجید ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا تحفہ دیا ہے، اللہ کی آخری کتاب جس کی حفاظت کی ضمانت خود رب اعلیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، وہ قرآن جو عرش سے اتارا گیا، وہ قرآن جس کو لانے کے لیے تمام فرشتوں کے سردار جناب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔